پیرس میں 1967 کی جنگ میں جو عظیم فتح حاصل کی تھی، اس لیے کہ مصر سے پورا سینائی کا علاقہ لے لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہیں وہ شام سے لے لیے تھے، یہ ویسٹ بینک پورا کا پورا شرق اردن سے لے لیا تھا، سارا لے لیا تھا. تو جو عظیم فتح ہوئی تھی تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اس سے عظیم تر فتح ہمیں اب دوبارہ حاصل ہو جائے گی، اس لیے انہیں تو فوج کا انہیں کوئی ڈر نہیں. ہاں ڈر تھا، اس نے کہا تھا تو ہمیں پاکستان سے، حالانکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمک طاقت نہیں تھا، پھر بھی اس نے کہا تھا کہ ہمیں ڈر ہے تو پاکستان سے. یہ ایک روگ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ بات 1967 کی ہے، ابھی پاکستان 2 لخت بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان ابھی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک مٹھی تھے. بہرحال اندیشہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب جو آخری شو ڈاؤن جو ہے، جس کی خبریں احادیث میں دی گئی ہیں، وہ بہت قریب آ چکا ہے، جس کی خبر میں سن 92-93 سے دے رہا ہوں. میری کتاب جو ہے سن 93 میں چھپ گئی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. کئی مرتبہ اس کا یہاں اعلان ہوا ہے، بہت سے حضرات نے لیا بھی ہے، پڑھی بھی ہے. اس وقت میں کوئی خاص طور پر اسے لے کر نہیں آیا ہوں، لیکن جن کو بھی خواہش ہے ضرور اسے پڑھیں کہ یہ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں. جو ہو رہا ہے اس پر مجھے صدمہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے ایسی یہی بات نہیں ہے کہ اچانک آ گئی ہو، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عربوں کے لیے ایک ہولو کاسٹ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، بہت بڑی سزا ملنی ہے. یہ سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ہم نے آزاد ہونے کے بعد بھی کسی ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. اپنا قبلہ رکھا یا واشنگٹن یا ماسکو، عراق ہے تو ماسکو کی طرف، شام ہے تو ماسکو کی طرف، مصر ہے تو ماسکو کی طرف، سعودی عرب ہے تو واشنگٹن کی جیب میں، اور فلاں جو ہے امارات ہیں تو وہ واشنگٹن کی جیب میں، اور موراکو ہے تو واشنگٹن کی جیب میں. کسی کا قبلہ ماسکو، کسی کا قبلہ واشنگٹن. تو سزا، اور یہی حال ہمارا بھی ہے، لیکن وہ ہم سے زیادہ مستحق ہیں سزا کے اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں موجود ہے. ہم کلام اللہ مانتے ہیں قرآن کو، لیکن ہمارے لیے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی کھکھیڑ موڑ دینی پڑتی ہے، ورنہ صرف تلاوت کر لیا فارغ ہو گیا، اللہ اللہ خیر سے. ان کی مادری زبان میں ہے، ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جو مقام اللہ نے انہیں دیا تھا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، پھر ان پر سختی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اب وہ جنگ قریب آ چکی ہو، اللہ عالم. ایک جنگ کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے 999 فی ہزار شہید ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ فتح تو ہو جائے گی مسلمانوں کو آخر میں، لیکن یہ کہ اس میں کتنے قتل عام ہوگا کہ ایک باپ کے 1000 بیٹے ہوں گے، یعنی ایک بڑا جس کے پوتے اور یہ مل ملا کر، اور ان میں سے 999 جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوں گے، صرف ایک بچے. ایک ایسی جنگ ہونی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ قریب آ چکی ہو. بہرحال اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان والے؟ اصل رول ہمارا تھا اللہ کی طرف سے، اسی لیے اللہ نے اسرائیل کے قیام سے 1 سال پہلے، 9 مہینے پہلے پاکستان کو قائم کیا. اگست 47 میں پاکستان آیا اور جون 48 میں اسرائیل قائم کیا، اسرائیل کے توڑ کے لیے، اور اس کو اسلام کا گھر بنایا، اسلام کا قلعہ بنایا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی اسلام کو اسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ جو ہے منافقت برت رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اسلام یہاں نافذ نہیں کیا. اور اب جو صورتحال ہے، جو شخص اب یہاں پر حکمران ہے اور جو اب 5 سال کے لیے مزید حکمرانی، اور حکمرانی ہی نہیں، وہ تو ارتکاز طاقت پوری. وہ تو کہتے ہیں کہ میں یونٹی آف کمانڈ کا قائل ہوں. یونٹی آف کمانڈ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ. ایک شخص کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہونے چاہیے، نیچے جو بھی ہو کھیل کھیلو، الیکشن لڑو، آ جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، ایم این اے بن جاؤ، لیکن تمہارا کہا، تمہارا فیصلہ آخری نہیں ہوگا، آخری فیصلہ میرا ہوگا. یہ تمہیں مشغول رکھنے کے لیے ہے. الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے،
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اس اعتبار سے یہ کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں۔ باقی تو وہ مقتدر مطلق جیسے کہا تھا، قادر مطلق ضیاء الحق نے کہ میں تو ماشاء اللہ، اور انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ میں قادر مطلق ہوں۔ بہرحال جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، میری پہلے بھی رائے تھی اور اب وہ رائے اور پختہ ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے پاکستان کے ساتھ تو مخلص ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، مستحکم ہو، خوشحال ہو، یہ دل سے چاہتا ہے۔ اس کی اصلاحات میں سے بھی بعض جو ہیں، جو کارنامے اس نے گنوائے ہیں اپنی تقریر میں 9 اپریل کے، تو ان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہے، حقائق پر مبنی چیزیں ہیں۔ گیو دی ڈیول از ڈیو، ہمیں تو چاہیے نا، حق کی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف پڑ رہی ہو، چاہے وہ ہمارے دشمنوں کے حق میں جا رہی ہو، لیکن یہ کہ بات حق کی کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بہت سے کام اچھے بھی کیے، کچھ نہ کچھ احتساب بھی ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لٹوروں سے پیسے بھی واپس لیے گئے، کچھ نہ کچھ یہ کہ یہ جو پیسے لوٹ لیے تھے، جو مختلف جو بنی تھیں، کیا انہیں کہتے تھے، جو کوآپریٹو، ان میں سے بھی واپسی ہوئی ہے، یہ کام ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ جو کام انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، جو اسلام کے خلاف کیا، اسے ہم کہتے ہیں، اور وہ ہے عورتوں کی آزادی اور عورتوں کو میدان میں لانا، اور 33% ان کے لیے جو ہے ان تمام اداروں کے اندر نمائندگی لازم کر دینا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اسلام کے خلاف بات کو ہم اسلام کے خلاف کہیں گے، لیکن یہ کہ جو بھی دنیا کا اس وقت کا رواج ہے، جو بھی دنیا کا چلن ہے، جو بھی اس وقت عالمی تہذیب اور تمدن ہے، یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سے تعلق توڑنے کو تیار نہیں ہے، سود کو ختم کرنا جو ہے اس کا وہ سب سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1 سال کی مہلت مزید لے لی تھی، 5 سال کی اور لے لیں گے، ان کے ہاتھ میں ہے ساری شے، وہ جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے۔ لیکن جو اصل پہلو ہے جو میرے لیے تکلیف دہ ہے، جو مستقبل کے اعتبار سے اس ملک کے لیے بھی انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خالص سیکولر آدمی ہے۔ اگرچہ اب چونکہ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے تو تھوڑی سی منافقت شروع کر دی ہے، اس لیے کہ یہاں میدان میں پاکستان کی سیاست کے میدان میں آ کر کچھ نہ کچھ منافقت کیے بغیر بنتی نہیں ہے، بادہ و صاغر کہے بغیر۔ اب یہ کہ وہ داتا دربار پر جا کر بھی چادر چڑھائیں گے، تبھی تو لوگ جو ہیں وہ کچھ جو عوام الناس ہیں ان کے دل جو ہے راضی ہوں گے۔ علامہ اقبال کے ہاں بھی پہنچ گئے، پھر یہ کہ کہہ دیا ایک بیان میں کہ ہم اسلام کو سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ طارق عزیز نے اس پر جو ہے زوردار نعرہ لگوا دیا، لیکن یہ کہ جب صاف جو جس راستے پر جا رہے ہیں وہ سیکولرزم ہے۔ اتاترک جسے کہ اپنا آئیڈیل کہا گیا، وہ دنیا کا بدترین سیکولر مسلمان تھا، مسلمان تھا، میں کافر تو نہیں کہتا، لیکن بدترین جو ہے، بلکہ مذہب کا مخالف۔ اس نے جس طریقے سے وہاں عربی زبان کو ختم کیا ہے، نماز بھی عربی میں نہیں ہوگی، اذان بھی عربی میں نہیں ہوگی، لباس لازماً مغربی ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ پاکستان سیکولر ہونے کے ساتھ اگر مستحکم بھی ہو جائے تو بھی یہ لامحالہ بھارت کا نوالا بن جائے گا، اس لیے کہ یہ جو بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے، یہ جو علیحدگی ہے ہماری، یہ بڑی غیر فطری علیحدگی ہے، تاریخی اعتبار سے غلط۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کا حصہ رہا، موری تاریخ۔ اسی طریقے سے جغرافیہ، آپ کی سرحد ہے کہیں؟ کوئی نیچرل باؤنڈری ہماری ہے ہی نہیں، بھارت کے ساتھ ہے تو افغانستان کے ساتھ ہے کہ 4 درے ہیں، باقی اور جگہ سے تو کوئی، یہاں تو ہر انچ کے اوپر جو ہے فوج جو ہے ادھر سے ادھر داخل ہو سکتی ہے، کوئی بارڈر ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہندوؤں نے ہی جو ہے باڑ کھڑی کر دی ہے اور لائٹیں بھی لگا دی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پاکستان ختم اور بھارت شروع ہو گیا، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تشخص صرف اسلام کے ساتھ ہے،
تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے۔ اب آپ بسنت بنا رہے ہیں کس شان و شوکت کے ساتھ؟ اس دفعہ تو کچھ دیوالی کا بھی سلسلہ کہیں کہیں شروع ہوا دیکھا گیا، کہیں ہولی کی بات بھی سننے میں آئی، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے جو بھی ہیں تہوار ہندوؤں کے وہ ہم نے اختیار کر لیے۔ پنجابی زبان کیا کہنے، ادھر بھی پنجابی ادھر بھی پنجابی، اور زبان بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ جو جوڑتا ہے لوگوں کو۔ تو ثقافتی اعتبار سے اسی لیے میں نے کہا یہ جو ہے جس طریقے سے کہ کوئی بڑی رو ہوتی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، اگر آپ کا نظام بھی وہی ہے تو ظاہر بات ہے بڑی مچھلی آپ کو نگل جائے گی، آپ کا ریزون دیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہ وجہ جواز کیا ہے سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے بھارت جو ہے پاکستان اسی پر زور دے رہے ہیں بھارتی دانشور، بھئی کس لیے تم علیحدہ ہو گئے ہو؟ تمہارا سیاسی نظام وہی ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ تم اس کو لے کر چل نہیں سکتے، ہم چل رہے ہیں۔ تمہارے یہاں فوج آ جاتی ہے بار بار، لیکن تھوڑا بہت عرصہ بار 55 سال میں 20-25 سال تو ضرور ایک خاص طور پہ اس نظام الیکشن یہ ہے وہ ہمارا ہے، ہم اسے لے کر چل رہے ہیں۔ تمہارا سارا معیشت کا نظام سود پر ہے، ہمارا بھی، بینکنگ نظام تمہارا ہے ہمارا بھی، سارا معاملہ وہی۔ تو کاہے کے لیے علیحدگی، کاہے کے لیے، کس کام کے لیے؟ یہ بات جو ہے جو واقعتاً جو ہے اصل میں ایک لاجک ہوتا ہے، ایک منطق ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اسی پر میں نے ایک اشتہار کل شائع کیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، نوائے وقت میں تو آ گیا ہے، جنگ والوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ڈان نے مان لیا ہے، وہ شائع کر دے گا تو شاید کل یا پرسوں وہ ڈان میں آ جائے، تاکہ انگریزی پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے سامنے بھی وہ نقطہ نظر آ جائے۔ بہرحال اب فوری مسئلہ جو ہے وہ ریفرینڈم کا ہے۔ اس ریفرینڈم کے بارے میں دیکھیے 2-3 باتیں جان لیجیے۔ نہ تو یہ کوئی حرام شے ہے، مباحات میں سے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ یہ دستور کے خلاف ہے، اس کو ظاہر بات ہے کہ کوئی وکیل، کوئی قانون دان وہ زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ریفرینڈم کا، اس نوعیت کے ریفرینڈم کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے خلاف ہے یہ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ تو جو لوگ بھی مخالف ہیں انہیں جانا چاہیے عدالت کے اندر، ثابت کریں کہ یہ اس کے خلاف ہے دستور کے، اس لیے اس کو بند کریں۔ اگرچہ اس کے بعد پھر بھی راستہ ہے، دستور میں ترمیم کا وہ کہتا ہے میرے پاس حق ہے، اگر تم ثابت بھی کر دو گے دستور کے خلاف ہے تو میں دستور میں شامل کر دوں گا، چلو ساری طاقت اس کے بعد ہے، تم کیا کر لو گے؟ اس اعتبار سے یہ تو اب یقینی ہے کہ یہ ہونا ہی ہے، ہو جائے گا۔ مخالفت کرنے والے جتنی چاہے مخالفت کر لیں، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ مخالفت کرنے والے اتنی طاقت فراہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ اب پوری سرکاری مشینری جب لگی ہوئی ہو تو جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں ویسا جلسہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے بل پر تو ویسا جلسہ نہیں کر سکتی، چاہے کہا ہے انہوں نے ARD والوں نے جہاں وہ جلسہ کریں گے ہم بھی کریں گے، لیکن یہ کہ وہ تو فرق نمایاں ہو جائے گا۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ اب ریفرینڈم جو ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا جیسے جلسہ ہوا ہے، ساری سرکاری مشینری لگی ہوئی ہوگی۔ تو ریفرینڈم جو ہے اس میں بھی جو اس کو کامیابی کا یقین وہ کہتا ہے کہ مجھے ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے ہارنا ہوتا تو ریفرینڈم کیوں کراتا میں، تو وہ تو اس نے پہلے سے اس کے لیے راستے سوچے ہوئے۔ مجھے اگرچہ بظاہر گمان یہ ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ریفرینڈم اس طور سے کرائے گا کہ جسے واقعی سمجھا جائے کہ ریفرینڈم ہے۔ یہ ضیاء الحق صاحب والے ریفرینڈم کی طرح کا بالکل بوگس اور بالکل کھوکھلا وہ نہیں ہوگا، محسوس ہوگا کہ ریفرینڈم ہو رہا ہے، ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اتنے زبردست پیمانے پر آغاز کیا مہم کا۔ تقریریں ضیاء الحق نے تو تقریریں کی نہیں تھی، اس نے تو بالکل، اور اس نے جو سوال بھی رکھا تھا وہ بڑا ایبسرڈ سوال، یہاں سوال اتنا ایبسرڈ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور مجھے چاہتے ہیں 5 سال کے لیے، یہ اصل سوال یہ ہے تو ہاں کیجئے یا نہ کیجئے۔ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ریفرینڈم کے لیے جو بھی ہو سکتے ہیں ذرائع، اور یہ کہ ریفرینڈم بالفعل ہوگا، بعد میں چاہے فرشتے اس کے اندر مزید ووٹ ڈال دیں، یہ تو فرشتوں کا معاملہ تو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ کہیں ثابت نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہ کہ ہو جائے گا، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہرحال اب اس میں جو ہماری دینی یا سیاسی جماعتیں ہیں، میرے نزدیک سیاسی جماعتوں کو تو میں کوئی مشورہ نہیں دیتا، ان کی اپنی ایک لائن ہے، سوچ ہے، کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی کریں، لیکن اس کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے یہ۔ البتہ اگر طاقت ہے تو اس میں نو والے ووٹس زیادہ ڈلوائیے بجائے بائیکاٹ کرنے کے۔ بائیکاٹ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر 20% ووٹ بھی آ گئے تو سب کے سب اسی کے ہوں گے، وہ تو ہاں ہی ہاں ہاں ہی ہاں ہاں ہی ہاں ہوگی۔ زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکیں کہ صاحب ٹرن اوور کم ہوا، اور وہ ٹرن اوور کو فرشتے جو ہے اس کی تلافی کر سکتے ہیں، جو ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کی جگہ پر ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے بائیکاٹ کا تو کچھ حاصل ہے نہیں، مخالفت سے یہ رکے گا نہیں، بائیکاٹ سے آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لے کر اس میں نو والے کھانے کے اندر بہت سے لوگوں کے ووٹ آئیں، تو معلوم تو ہونا کہ اگر اتنے فیصد لوگ حق میں ہیں تو اتنے فیصد اس کے خلاف بھی ہیں۔ ان کے تو اپنے طریقے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، جوڑ ہے، توڑ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اور سوائے سیاسی کھیل کے اپنی اپنی حیثیتیں ہیں، ہر جگہ پر لوکل ہوتی ہیں رقابتیں، یہ بڑا چودھری ہے یہاں کا یا ہم بڑے چودھری ہیں، وہ تو انہیں لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے، ادھر سے ہو کر لڑے ادھر سے ہو کر لڑے، ورنہ تو یہ کہ ان کا اپنے علاقے کے اندر مقام نہیں رہے گا، حیثیت نہیں رہے گی، روب نہیں رہے گا، دام نہیں رہے گا۔ مجلس عمل جو ہے، متحدہ مجلس عمل، یہ جو ہے اس کے بارے میں اسلام آباد میں تقریباً 2-3 ماہ قبل جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا تھا، اور وہ ہوا تو تھا زیر اہتمام دفاع افغانستان اور پاکستان محاذ، لیکن وہاں ساری بات ہو رہی تھی اس انتخابات کی اور مجلس عمل کی۔ تو میں نے ان سے کہا تھا دیکھیے اب افغانستان کے معاملے میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اللہ ہی کی طرف سے کوئی خاص بات ہو تو ہو، اور پاکستان کا دفاع آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو یہاں کی فوج کرے گی اگر کر سکے گی۔ اصل بات کیا ہے، اسلام کے لیے آپ بنائیں متحدہ دفاع اسلام یا نفاذ اسلام محاذ۔ البتہ اگر آپ لوگ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، پرانا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس کے عادی ہو گئے ہیں، ایڈکشن ہو چکی ہے، اس کے عادی ہو گئے، الیکشن لڑنا ہے، تو اگر آپ یہ جماعتیں جو ہیں 5-6 اگر یہ یکجا رہیں آخری وقت تک تو ہم سپورٹ کریں گے، ہم شامل تو نہیں ہوں گے، سپورٹ کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو اسمبلیوں میں ایسے پہنچ جائیں جو کم سے کم اسلام کا نام لیں جیسے پہلے لیتے رہے ہیں۔ یہ میرا وعدہ تھا اور اس وعدے پر میں اب بھی قائم ہوں۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ساز باز ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی سے اور یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو پھر اس سے تو وہ گڑبڑ معاملہ وہی ہو جائے گا کہ جس کے ساتھ ہمارا پھر سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہونا تو اصل میں یہ چاہیے کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ خالص مذہبی پلیٹ فارم بنائیں، خالص دینی اعتبار سے اپنا مینیفیسٹو دیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اور ورنہ اگر یہ کہ اسمبلی میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو جتنی تعداد میں بھی ہو ہماری آواز اسی کام کے لیے ہوگی، اور یہ کہ اگر اس کام کے اندر واقعتاً وہ کچھ کامیاب ہوں تو اس سے تو بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ مینیفیسٹو اسلام کا اور صرف دینی جماعتوں کا اکٹھ، تاکہ یکسو ہو، پھر ہم انہیں بھی سپورٹ کریں گے، جتنی بھی ہمارے اندر چھوٹی موٹی تھوڑی جو طاقت بھی ہے سپورٹ کریں گے، دوسرے بھی دینی حلقوں سے کہیں گے کہ وہ سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، لیکن یہ کہ امید نہیں ہے کہ یہ کام اس طور سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ جو بھی ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ دینی جماعتیں جمع ہوں اسلام کے لیے، یہ جنگ جو ہے اقتدار کی جنگ اور پاور پالیٹکس وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، دامن کھینچ لیں اور لگیں صرف دین کے لیے اور دین کا ایک مینیفیسٹو دے کر، تو اللہ کرے کہ اس ضمن میں کوئی پیش قدمی ہماری ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔